بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. interest rate, rate of return, return on investment, engineering economy symbols, simple interest, compound interest, یہ ٹاپکس ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. اچھا، آج ہم مزید کچھ ٹرمینالوجیز ہے، جس طرح مار ہو گیا منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن، کاسٹ آف کیپٹل، ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، ایکوٹی فنانسنگ اور ڈیٹ فنانسنگ، ان ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے. سو پہلے میں آتا ہوں منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن، یا ان سمپل ورڈز مار مینز منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن. تو یہ وہ ریٹ ہے جو کہ ایک کمپنی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ پروفٹ کرے اسی ریٹ پہ. یعنی کہ میں اگر کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے ایک ریٹ مقرر کروں گا، منیمم ریٹ، کہ وہ ریٹ کے جس پہ مجھے اسی انویسٹمنٹ پہ جو میں کر رہا ہوں اس پہ مجھے فائدہ ملے. سو میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ minimum rate that an organization or a company expects to earn when investing in a project. تو آپ کے پاس ریٹ آف ریٹرن ہے، تو یہ ریٹ آف ریٹرن سے اس کے ایکول بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. کم اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن ہے تو یہ منیمم ریٹ آف ریٹرن ہوگا، مینس کہ وہ کم سے کم ریٹ آف ریٹرن کے جس پہ آپ کو فائدہ ملے. تو یہ اس ریٹ آف ریٹرن کے ایکول بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، یا ان ادر ورڈز ریٹ آف ریٹرن جو ہے یہ منیمم اٹریکٹیو ریٹ سے زیادہ ہوگا. بٹ سم ٹائم اگر آپ ریٹ آف ریٹرن کم رکھتے ہیں، مینس کہ اگر کوئی بینک یا آرگنائزیشن ریٹ آف ریٹرن کم رکھتی ہے تو مینس کہ وہ اتنا کم ہوگا کہ اٹ ول بی ایکول ٹو مار منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن. کوئی بھی آرگنائزیشن اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کا ریٹ آف ریٹرن رکھے کہ اسے اس میں نقصان ہو فائدے کے بجائے. تو یہ جو منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن ہے اس کو ہم ہرڈل ریٹ فار دی پروجیکٹس بھی کہتے ہیں. تو اس کا دوسرا نام جو ہے اٹ از ہرڈل ریٹ فار پروجیکٹس. اور اس کی ڈیفینیشن میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں منیمم ریٹ دیٹ اے کمپنی ایکسپیکٹس ٹو ارن وین انویسٹنگ ان اے پروجیکٹ. تو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے تو وہ اگر کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتی ہے تو وہ پروفٹ کے لیے کرتی ہے. تو اگر انہیں پروفٹ نہ ملے تو وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن ہے تو یہ بیسیکلی ان آرگنائزیشن یا ان کمپنیز کو بتاتی ہے کہ اگر آپ اتنا ریٹ آف ریٹرن یا اتنی پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ جسٹ فار کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اگر ریٹ آف ریٹرن ہے تو ان سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. جب وہ ان سے زیادہ کریں گے اٹ مینس کہ دیٹ از ریٹ آف ریٹرن. تو زیادہ اس سے ہو سکتا ہے ریٹ آف ریٹرن سے. یہ منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن اٹ ول بی ایکول ٹو دی ریٹ آف ریٹرن، یا جو ریٹ آف ریٹرن ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مینس کہ آپ زیادہ فائدہ یا منافع بھی کما سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب میں کاسٹ آف کیپٹل کی طرف آتا ہوں. اچھا جی، کاسٹ آف کیپٹل ایک ایگزامپل آپ سمجھ لیں. فار ایگزامپل میں کوئی مشین خریدنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اس وقت اماؤنٹ نہیں ہے، تو اس مشین کو خریدنے کے لیے میں لون لوں گا. اب جی لون جب میں بینک سے لوں گا تو اسی لون پہ میں پھر انٹرسٹ پے کروں گا. تو جب میں انٹرسٹ پے کروں گا تو جو مشین میں خرید رہا ہوں اس کے لیے آلریڈی میں لون لے رہا ہوں، پھر اس پہ انٹرسٹ بھی پے کر رہا ہوں. تو اٹ مینس کہ یہ جو میں مشین خرید رہا ہوں تو یہ اس پہ پھر لون لے رہا ہوں، لون پہ انٹرسٹ دے رہا ہوں، تو اٹ کاسٹ منی. تو یہ ایک ایکسٹرا کاسٹ ہو گئی. یہ جو انٹرسٹ ہے یہ لون پہ میں نے انٹرسٹ دے دیا. سو فار کیپٹل یو ٹیک لون اینڈ دین ایٹ دیٹ لون یو گیو انٹرسٹ. سو اٹ کاسٹ منی ٹو ریز دی کیپٹل. فار ایگزامپل اس کی قیمت 10,000 ہے، تو میں نے بینک سے لون لے لیا تو اس نے مجھے 3% 4% پہ انٹرسٹ دے دیا. تو جب میں بینک کو پے کروں گا تو میں 14,000 یا 15,000 پے کروں گا.
تو یہ جو ایکسٹرا پے کیا تو یہ ہے، یا ایکسٹرا پے کیا، جو اس ایکسٹرا پے کی جو پرسنٹیج ہے اس کو ہم کاسٹ آف کیپٹل کہتے ہیں، کہ یہ ایکسٹرا منی ہے جو کہ میں پے کر رہا ہوں. سو میں اس کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ دی فائنینسنگ کاسٹ اور دی انٹرسٹ ریٹ اے کمپنی پیز when securing a loan. تو میں اس کی ڈیفینیشن اسی طرح لکھ سکتا ہوں. دی فائنینسنگ کاسٹ which is the interest rate a company pays when securing a loan. the capital جو ہے اس کو ہم کیپٹل فنڈز بھی کہہ سکتے ہیں یا کیپٹل انویسٹمنٹ منی بھی کہہ سکتے ہیں. and it always cost money in the form of interest to raise capital. So the interest stated as a percentage rate is called the cost of the capital. جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو ایکسٹرا ہم پے کر رہے ہیں جس کے لیے، جس کیپٹل کے لیے یا جو لون ہم نے لیا ہے، تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے تو اس کو ہم کاسٹ آف کیپٹل کہتے ہیں. مینس کہ جو آپ لون پہ کوئی انٹرسٹ دے رہے ہیں تو وہی انٹرسٹ ریٹ آپ کا کیا ہے، کاسٹ آف کیپٹل ہے. اچھا، ان جنرل یہ جو کیپٹل ہے یہ ہم دو طریقوں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک ہے ایکویٹی فینانسنگ اور ایک ہے ڈیٹ فینانسنگ. سو اب میں ایکویٹی فینانسنگ کی طرف آتا ہوں اور ڈیٹ فینانسنگ کی طرف آتا ہوں. اچھا جی، ایکویٹی فینانسنگ یہ ہے کہ جب کوئی کارپوریشن یا کوئی لارج آرگنائزیشن اپنی ہی فنڈز یوز کرتی ہے تو اسے ہم ایکویٹی فینانسنگ کہتے ہیں. یا اگر کوئی انڈیویجول ہے اور وہ اس کے پاس اپنی جو سیونگز ہوتی ہے یا اپنی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ خرچ کرتا ہے تو دیٹ از ایکویٹی فینانسنگ. سو دی کارپوریشن or a large organization, when they use their own funds from cash on hand, stock sales or retained earnings, this is called equity financing. کیپٹل جو کہ ہم دو طریقوں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک ایکویٹی فینانسنگ ہے. ایکویٹی فینانسنگ مینس کہ جب کارپوریشن یا آرگنائزیشن کے پاس اپنی فنڈز موجود ہو، اسٹاک سیلز کی شکل میں، ریٹرن ارننگز کی شکل میں، یا دوسری شکل ان کی سیونگ کی شکل میں، یا کوئی انڈیویجول بندہ ہے اور اس کے پاس اپنی کیش ہو یا سیونگ ہو یا انویسٹمنٹ ہو، تو اس کو ہم ایکویٹی فینانسنگ کہتے ہیں. The corporation uses its own funds from cash on hand, stock sales or retained earnings, while individuals can use their own cash savings or investments. اچھا، اب ڈیٹ فینانسنگ یہ ہے کہ اب کارپوریشن کے پاس اپنی اماؤنٹ نہیں ہے، اپنی سیونگ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آؤٹ سائڈ سورس سے لون لے لیتے ہیں اور پھر اسی لون پہ یا اسی پرنسپل پہ وہ انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹ فینانسنگ ہے کہ کارپوریشن کے پاس اپنی فنڈز نہیں ہوتی، اپنی ارننگز نہیں ہے، تو وہ کیپٹل کے لیے تو یا مشین کو خریدنے کے لیے یا جو بھی چیزیں تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں آؤٹ سائڈ سورسز سے، اور پھر انہی قرضوں پہ پھر وہ انٹرسٹ دیتے ہیں. تو جو سورسز ہے ڈیٹ فینانسنگ کی تو وہ بانڈز بھی ہو سکتی ہے، لونز بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے گھر کو یا کسی مشین کو گروی بھی رکھ سکتے ہیں. وینچور کیپٹل فول جو میتھڈ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح دوسرے میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹ فینانسنگ کے لیے. Here in debt financing, the corporation borrows from outside sources and repays the principal and interest according to some schedule. Sources of debt capital may be bonds, may be loans, mortgage, venture capital pools and many others. اچھا جی، نیکسٹ کنسیپٹ از ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. اچھا، یہاں پہ اب میں نے ڈیٹ فینانسنگ اور جو ایکویٹی فینانسنگ ہے وہ سیکھ لی. اب یہ ان کا ایوریج ہے. ایوریج کس طرح ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی مشین خرید رہے ہیں اور آپ کے پاس فار ایگزامپل 30% یا 40% اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ جو 60% یا 70% اس کے لیے لون لیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پرسنٹ آف اماؤنٹ آپ کے پاس فار ایگزامپل
30% آپ کے پاس موجود ہے تو 70% آپ لون لیں گے۔ اب 30% آپ نے کس انٹرسٹ ریٹ سے کمائے ہے؟ فار ایگزامپل یہ میں نے 2% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کمائے ہیں، تو یہ میرا انٹرسٹ ریٹ ہے، اور یہ مجھے مل رہا ہے 4% انٹرسٹ ریٹ پہ کسی بینک سے۔ تو جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو 30% میرے پاس موجود ہے، 70% میں لون لے رہا ہوں۔ تو سمپلی کیا کروں گا، ان دونوں کو ملٹیپلائی کروں گا، ان دونوں کو ملٹیپلائی کروں گا۔ تو جو 2 ہے 2% ہے، اس کے ساتھ میں یہ والا جو پارٹ ہے دس پارٹ از 0.3، تو 0.3 ملٹیپلائی کر لوں گا، یہاں پہ 0.7 ہے اور اس کے ساتھ میں 4 کو ملٹیپلائی کر لوں گا۔ تو یہاں پہ جو بھی ٹرم آتا ہے دیٹ از ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، پر ایئر ہے یا پر منتھ ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ بھی انٹرسٹ ریٹ کی ایک قسم ہے جس میں ہم ڈیٹ فنانسنگ اور ایکوٹی فنانسنگ دونوں کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اٹ از دی arithmetic average or the arithmetic mean of the capital cost, and it weighs the contribution of each capital source by the proportion of total funding it provides۔ تو یہ اس کی پروپورشن ہے، دیکھ لیں 30% 70% اور ان کا پھر انٹرسٹ ریٹ۔ تو یہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے تو اٹ یوزولی اپیئرز ایز این اینول پرسنٹیج، تو یہ ہم ایز اے اینول پرسنٹیج کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہاں سے آنسر آ جائے 8%، 7%، 6% یا جو بھی آ جائے تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یا اٹ ول بی اپیئر ایز این اینول پرسنٹیج، تو یہ اینولی پرسنٹیج ہوگا جو اماؤنٹ ہے۔ تو جو ایوریج ہمارا اماؤنٹ ہے کہ جو یہ چیز ہم نے خرید لی یا یہ جو لون ہے یا جو بھی ٹرمز ہے تو 6% ہم ان پہ لون انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ تو جو کاسٹ آف کیپٹل ہم نے ڈیفائن کی کہ انٹرسٹ آن دی لون یا انٹرسٹ جو لون ہے اس پہ انٹرسٹ ہے۔ تو اب یہ جو لون ہم لے رہے تو جو ایوریج جو آ رہا ہے یہ 6% آئے گا یا 3 پوائنٹ سمتھنگ آئے جو بھی آئے گا۔ تو اب یہ آپ کی کیا ہے، کاسٹ آف کیپٹل ہے، بٹ دس از ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، کیونکہ اس کے ساتھ ایکویٹی فنانسنگ بھی شامل ہو گئی ہے۔ اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک ایگزامپل کر لے تو مزید آپ کلیئر ہو جائیں گے۔ بیفور کمنگ ٹورڈز دیٹ ایگزامپل آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں۔ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل از دی arithmetic average or the arithmetic mean capital cost that weighs the contribution of each capital source by the proportion of total funding it provides۔ ایگزامپل ہے if a machine is purchased with 40% credit card money، اور کریڈٹ کارڈ پہ یہ لون ان کو دیا گیا ہے ایٹ 18% پر ایئر، تو جو لون لیا ہے تو دیٹ از 18% پر ایئر، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 18% پر ایئر ہے۔ اینڈ جو مشین وہ خرید رہا ہے اس کے لیے 40% کریڈٹ کارڈ یعنی لون استعمال کر رہے ہیں، اینڈ 60% از سیونگ اکاؤنٹ فنڈز وچ ہی ارن ایٹ 5% پر ایئر۔ So the weighted average cost of capital can be calculated as this 40% means 0.4، اور ہم نے انٹرسٹ ریٹ معلوم کرنا ہے، سو 18 کو ہم 18 ہی لکھیں گے، پلس یہ جو 60% ہے اٹ مینس 0.6، اور یہ انٹرسٹ ریٹ 5۔ تو جب آپ ان کو معلوم کر لیں یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 10.2%۔ تو جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے اٹ از 10.2% پر ایئر۔ تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پرسنٹیج آپ لون ہے وہ جس پرسنٹیج پہ جس انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو مل رہا ہے تو ان کو ملٹیپلائی کر دیں، اور جو آپ کی سیونگز اکاؤنٹس ہے ان کو جو پرسنٹ ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، تو آپ کے پاس نیا انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا وچ ول بی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، اینڈ دس ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ول بی لیس دین منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن۔ سو یہاں پہ یہ لکھ لے کہ جو آپ کا منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن ہوگا اٹ ول بی گریٹر دین
ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، اور آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن ہوگا دیٹ ول بی گریٹر دین اور ایکول ٹو دی منیمم اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن.